بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے مراتب کا تذکرہ کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سب سے افضل ترین صحابہ وہ تھے جو اصحاب الحدیبیہ والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے حالات کے جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر پہنچے اور حدیبیہ مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے مشرکین مکہ نے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں حدیبیہ کنویں کے پاس ایک درخت کے پاس نیچے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی، اور یہ کم و بیش 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہ لے لیں۔ تو جب بیعت ہوگی بعد میں یہ خبر آ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جھوٹی افواہ تھی، تو اللہ رب العزت نے سورۃ فتح کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اللہ رب العزت ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی درخت کے نیچے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا ان کے دلوں کا، اور اللہ ان سے کیا ہے راضی ہو گیا۔ اسی طرح ان 1400 صحابہ اکرام میں جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ ہیں اصحاب اہل البدر، اصحاب اسی طرح ان اصحاب الحدیبیہ والے صحابہ اکرام میں سے سب سے افضل ترین وہ صحابہ ہیں دوسرے نمبر پر جو اصحاب احد ہیں گے، یعنی کہ جو احد کے میدان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، وہ سب سے افضل ترین صحابہ ہیں۔ احد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت تھوڑی دیر کے لیے اہل جنت کو، جنتیوں کو جہنم دکھائیں گے، اس لیے کہ اہل جنت بھی اس طرح کے عمل کرتے، جہنمیوں والے عمل کرتے، تو ان کا انجام بھی یہ ہونا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت جو احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے بھی ان کو جہنم نہیں دکھائیں گے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ ہیں اصحاب البدر۔ احد میں سے سب سے جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ اصحاب البدر ہیں، جو بدر والے دن 2 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 صحابہ اکرام 313 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ دن انتہائی عظیم ترین دن تھا، اور اصحاب بدر کی فضیلت بھی احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل جنگ ہونی ہے، آج پریشان ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ یہ 313 جمع پونجی جو ہے وہ میں لے کے آ گیا ہوں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہیں، اور دعا کرتے کرتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے آسمان سے جھانک کے دیکھا ہے اہل بدر کو، اور اللہ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو تم عمل کرو اللہ نے تم کو معاف فرما دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اب جو بھی تم عمل کرو قد غفرت لکم، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ تو ان اصحاب بدر میں سے سب سے جو افضل ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں وہ ہیں ہم اصحاب عشرۃ مبشرہ، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں، وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی تھی۔ فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنت کی بشارت سنائی تھی۔ پھر ان 10 صحابہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں سب سے جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، جو 4 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عشرہ مبشرہ میں سے افضل ترین صحابہ ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میرے صحابہ اکرام خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اور پھر ان خلفاء راشدین میں سے سب سے جو افضل ترین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قربان جاؤں، اس بیٹے پر ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پوچھتا ہے ابو جی افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین آدمی کون ہے؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پوچھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو پتہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں نے صحابہ کے مراتب کو آگے پیچھے کرنا ہے، ہیر پھیر کرنی ہے اور صحابہ کو تانزنی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات نکلوا دی، اور جب بیٹے نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ترین کون ہے اس دنیا میں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ابو بکر۔ پھر پوچھا ثم ایون، پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہے۔ پھر سوال کا انداز چینج کر لیا، پھر بیٹا کہتا ثم انتا، پھر ابو جی آپ ہیں؟ تو سیدنا علی فرماتے لا ثم عثمان، پھر عثمان۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اللہ رب العزت نے یہ بات نکلوا دی کہ سب سے افضل ترین جو صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے دور میں کوئی آدمی یہ تبدیل، یہ ترتیب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ہے، یہ فرشتوں کے ہاں بھی یہ ترتیب تھی، یہ اللہ کے ہاں بھی یہ صحابہ خلفاء کی یہ ترتیب ہے، کوئی تبدیل کرنا چاہے تو خود تبدیل ہو جائے گا، اس ترتیب کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اس ترتیب کو خلفاء راشدین کی اس وقت کا کافر مانتا تھا۔ سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم لگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک کھائی کے اندر گرے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہیں اور سر کے اندر بھی چوٹ لگی، صحابہ اکرام بھی پڑے ہوئے۔ تو ابو سفیان ایک بلندی پر چڑھ کے کہتا ہے کہ حل فیکم محمد، تمہارے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جواب نہ دینا۔ پھر وہ پوچھتا ہے افیکم ابو بکر، تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ نبی نے فرمایا جواب نہ دینا۔ پھر وہ کہتا ہے افیکم عمر، تمہارے اندر عمر موجود ہے؟ نبی نے فرمایا جواب نہ دینا۔ پھر اس نے کہا افیکم عثمان،
अफ़ीकुम अली, उसी तरतीब के साथ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई थी। तो उस वक़्त का काफिर भी इस तरतीब को मानता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अफजल तरीन जो आदमी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर सैयदना उमर है, फिर सैयदना उस्मान है, फिर सैयदना अली है। आज बाद लोग राफ़ज़ी नासबी दिन में 3 दफ़ा ये कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयतु रसूलिल्लाह और खलीफतु बिला फसल, अली को मानते हैं, अली को कहते हैं, 3 अज़ानों में कहते हैं। और खलीफा बिल फसल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था मेरे बाद जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो यही तरतीब सहाबा के पास मौजूद, सहाबा के नज़दीक थी, यही तरतीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ थी, यही तरतीब उस वक़्त के काफ़रों के यहाँ तरतीब थी, यही तरतीब अल्लाह के नज़दीक थी, और यही तरतीब फ़रिश्तों के यहाँ भी, यही सहाबा इकराम खुलफ़ाए राशिदीन की यही तरतीब है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा इकराम 1,40,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से ये वाहिद सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनके 4 नस्लें, जिनके 4 पुश्तें जिनको सहाबियत का मकाम मिला। वो कौन सी? अबू बकर ख़ुद भी सहाबी, बाप अबू कुहाफ़ा भी सहाबी, अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान भी सहाबी, अब्दुर्रहमान का बेटा मोहम्मद भी सहाबी। 4 नस्लें जिनको सहाबियत का मकाम मिला। और बेटी की तरफ से भी अस्मा सहाबी, अस्मा का वालिद अबू बकर सहाबी, अबू बकर का वालिद क्या है? अबू कुहाफ़ा सहाबी, और अस्मा का बेटा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी सहाबी। जो 1,40,000 सहाबा में से 4 नस्लें, 4 पुश्तें जिनको सहाबियत का मकाम मिला, वो एक ही सहाबी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सहाबा के इन मरातिब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले जो दर्जा है सहाबा इकराम का वो असहाबुल हुदैबिया वाले हैं। फिर असहाबुल हुदैबिया वालों में से अफजल तरीन जो सहाबा इकराम हैं वो असहाब उहद हैं। फिर असहाब उहद में से सबसे अफजल तरीन हैं वो असहाबुल बदर हैं। फिर असहाबुल बदर में से सबसे अफजल तरीन जो सहाबा हैं वो अशरा मुबशरा हैं। फिर अशरा मुबशरा में से सबसे अफजल तरीन जो सहाबा हैं वो खुलफ़ाए राशिदीन हैं। फिर खुलफ़ाए राशिदीन में से सबसे अफजल जो सहाबी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इन सहाबा के मरातिब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सहाबा की मोहब्बत नसीब फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।